السلام علیکم. تلاش کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. پاکستان تحریک انصاف حال ہی میں بنی ہماری آنکھوں کے سامنے، لیکن کرتے کرتے اب ایک اس ملک کی قابل ذکر سیاسی جماعت ہے. قابل ذکر انہوں نے ووٹ لیے 2013 کے الیکشنز میں، اور اس کے بعد احتجاجی ریلیز کے حوالے سے آج کل ہم اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہے ہیں. حال ہی میں عمران خان نے ایک جلسہ کیا بھاولپور میں، اور اس میں انہوں نے کچھ ڈیڈ لائنز اناؤنس کی. 14 اگست کا اعلان کیا، 10 لاکھ لوگوں کو دارالحکومت میں جمع کرنے کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان کا جو لہجہ ہے وہ بڑا حتمی اور قطعی ہے. اور وہ 4 نشستوں کا مطالبہ وہ کہتے ہیں پیچھے چلا گیا، اب آگے کی بات ہے. اور جو مطالبات انہوں نے سامنے رکھے وہ ظاہر ہے کہ موجودہ حکومت کے لیے، یعنی یہ کہ وزیر اعظم خود یہ بتائیں کہ الیکشن میں دھاندلی، یعنی جو ان کے 4 مطالبات تھے کس نے کی، کس کے حکم پہ ہوا. تو یہ اب معاملات حقیقت میں کیا ہیں؟ آپ کا یہ حق بنتا ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے، تحریک انصاف کے ووٹر کا یہ حق بنتا ہے، اور ساتھ ہی یہ دوسرے ووٹرز کا بھی حق بنتا ہے جنہوں نے پی ایم ایل این کو یا پیپلز پارٹی کو یا کسی اور سیاسی جماعت کو ووٹ دیا، کہ تحریک انصاف کا روڈ میپ آخر کیا ہے. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ موجودہ آئینی نظام کے اندر رہتے ہوئے تبدیلی چاہتے ہیں؟ یہ موجودہ حکومت کو گرانے کے لیے کس حد تک جانے کے لیے تیار ہے؟ جبکہ عمران خان ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ وہ کسی بھی فوجی مداخلت کے خلاف ہیں، اور فوجی مداخلت پہ تحریک انصاف سڑکوں پہ ہوگی. یہ وہ سوال ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، اور یہ سوال کرنے کے لیے ہم نے آج تحریک انصاف کے پینل کو دعوت دی ہے، اور ان کے ساتھ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ایک اور پینل موجود ہے. ان کا تعارف معزز مہمانوں کو میں آپ سے کرواتا ہوں تاکہ ان سوالوں کا ہم ان سے جواب لیں، ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہمیں آسانی پیدا ہو. تحریک انصاف کی نمائندگی کرنے کے لیے سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اور اس کے بعد میں تعارف کرواؤں گا، آپ جانتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں، اندلیب عباس صاحبہ. اور پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے لیڈر، اپوزیشن لیڈر میاں محمود الرشید صاحب. اور ان سے گفتگو کریں گے جناب سینئر صحافی جناب سلمان غنی صاحب. الیکشن کمیشن کی تشکیل اور انتخابی نظام پہ چونکہ بہت سارے اعتراضات ہیں تحریک انصاف کو، تو اس کو سمجھنے کے لیے اور سوال کرنے کے لیے ہم نے بلایا ہے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن جناب قمر دلشاد صاحب، اور ان کے ساتھ ہی ڈاکٹر مہدی حسن صاحب. غنی صاحب فرمائیے گا کہ یعنی ہماری تو جو خبریں دیکھنے میں، پڑھنے میں اور آپ سے سن کے جو پتہ چلا وہ تو یہ ہے کہ تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے ان کے درمیان تو کوئی ڈائلاگ کی بات بھی ہو رہی ہے، حکومت ان سے کہہ رہی ہے کہ آئیے مذاکرات کر لیں. تو پھر یہ 14 آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ دیکھیں انیک، پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خود بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، نواز شریف صاحب نے بھی لانگ مارچ کی بات کی، استعفوں کے آپشن کی بات کی، اور جہاں تک کہ عمران خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں، وہ استعفوں کا آپشن بھی بروئے کار لا سکتے ہیں. لیکن جب بھی بڑا سیاسی بحران طاری ہوتا ہے تو اس میں لوزر ہمیشہ حکومت ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، اگر آپ واپس اپنے پروگرامز میں جائیں اور ٹیلی ویژن کی دیکھیں تو جس دن 11 مئی 2013 کو الیکشن ختم ہوئی شام 6 بجے، میں اور چودھری اعجاز صاحب جو کہ صدر ہیں جی تحریک انصاف پنجاب کے، جی، ہم دونوں نے مل کے ایک پریس کانفرنس کیا تھا پریس کلب کے اندر، جہاں ہم نے نشاندہی کی تھی کہ آج سارا دن پورے پنجاب سے ہمیں مسلسل شکایتیں آتی رہیں کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے جی نمبر 1 خان صاحب نے، لیکن اپنے بعد میں کہا کہ دھاندلی ہے، لیکن ہمیں جمہوریت ڈسپلے کے بیٹھ سے انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہے، ٹھیک ہے، لیکن قبول ہم اس کو نظام کو بچانے کے لیے ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ 4 سیٹوں کے اوپر بایو میٹرکس کروا دیں، اور وہ 4 سیٹیں انہوں نے بار بار اس کا نام لیا. انہوں نے کہا جی آپ قانون کا رستہ لیجئے. ہم نے قانون کا رستہ لیا، یعنی 1 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ نہیں، ہر مرتبہ کورٹ کے اندر گئے، ہر مرتبہ الیکشن ٹریبیونل کے پاس گئے، جبکہ الیکشن ٹریبیونل نے یہ واضح طور پہ کہہ رکھا تھا کہ جو بھی کیس میرے پاس آئے گا ہم 4 مہینے کے اندر ختم کریں گے. جب یہ کیس ختم نہیں ہوئے اور مسلسل خاص طور پہ خان صاحب جب اپنی آخری ایک پیشی پہ جب سپریم کورٹ میں گئے اور انہوں نے جسٹس افتخار صاحب سے جو بیٹھے تھے وہاں ایز چیف جسٹس، ان کو یہ کہا کہ دیکھیے جی ہم اتنے عرصے سے انصاف مانگ رہے ہیں اور سارے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، ہمیں کوئی انصاف نہیں مل رہا، تو آپ خدا را ہماری کوئی بات تو سنیں. انہوں نے آگے سے یہ فرمایا نظریں نیچی کر کے کہ میرے پاس تو 20,000 کیسز آئے ہیں، میں کون سے کیس کی بات سنوں گا. اوکے فائن، یہ سب ہسٹری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اندلیب صاحبہ کو انکلوڈ کرتے ہیں. آپ وٹ آر یو اپ ٹو؟ اب کیا آپ کا لائن آف ایکشن ہے، کیا کورس آف ایکشن کیا ہے؟ یعنی یہ 14 اگست آ گیا، 10 لاکھ لوگ جمع ہو گئے، اب
10 लाख लोग जमा होने का मतलब आप जानती हैं? بالکل جانتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے, کیا ہوگا اس کے بعد؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. مطلب آپ 14 اگست کی حد تک ہمیں کیوں لے کے گئے ہیں؟ آپ آج بھی جیسے غنی صاحب نے کہا ہے, آپ بیٹھیں, آپ کہیں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, میں اسپیکر ہوں, ایاز صادق صاحب, میں اب اسٹے نہیں لوں گا, اور آپ 122 کھول لیں. آپ پھر یہ کہیں کہ جی نہیں, اب تو خان صاحب کہتے ہیں 4 حلقوں کا مطالبہ پیچھے چلا, چلے وہ بھی چھوڑیں آپ, اب تو آگے کی بات. اب باقی جو 4 ڈیمانڈز ہیں, ہم یہی کہہ رہے ہیں نا آپ کو کہ جی آپ پتہ کر کے دیں کہ وہ اسپیچ جو ہے اس رات کو کس نے کی. وہ تو جواب آ گیا پرویز رشید کا, وہ پرویز رشید کا بیان آ گیا, تو پرویز رشید کو پھر سزا دے کہ اس نے کیوں وائلیٹ کیا 25%. اگر پرویز رشید کو سزا مل گئی آپ کہتے احتجاج ختم ہو جائے گا. ایک تو ہم کہیں گے کہ جی اگر مان گئے ہیں کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی اسپیچ کروائی ہے اور پرویز رشید نے اسپیچ کروائی ہے ان وائلیشن کہ بھی ٹوٹل ریزلٹ نہیں آیا, تو وہ ریزلٹ کی ویلیڈیٹی تو ویسے ہی جو ہے ڈاؤٹ فل ہوگی. آپ نئے الیکشن چاہ رہی ہیں, ہم چاہ رہے ہیں الیکشن, لیکن وہ موجودہ الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے نہیں چاہیے. میں آپ کو صاف بات بتا رہی ہوں. ہمارا یہ ہے کہ اگر NA 118 کے بعد اور نادرا کے چیف کو رات کے 1:30 بجے دینے کے بعد, اس کی بیٹی کو گولی سے مارنے کی دھمکی دینے کے بعد, اتنا کچھ کرنے کے بعد, CCTV کیمرہ بند کرنے کے بعد, تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. پہلے تو پردہ کھولے نا آپ. پہلے تو ایک بہت بڑا دل ہمارے سامنے آیا کہ دھاندلی ہوئی, لیکن ہم انتخابی نتائج کو نظام بچانے کے لیے قبول کرتے ہیں. پھر سارا پروسیس ہمارے سامنے ہوا, اور اب یہ فرمائیے. دیکھیے, پہلی بات تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن کوئی چیز PTI اور عمران خان کے پیش نظر نہیں ہے. ہم نے پچھلے 18 سال جدوجہد کی ہے, قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے کی ہے, اور عمران خان نے, لوگوں نے تمسخر اڑایا, بہت ڈسہارٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے کسی لاٹھی کا, کسی کا سہارا لے کے, اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے, امریکہ کے ذریعے, کسی اور کے ذریعے کبھی اقتدار میں آنا گوارا نہیں کیا. یوتھ کو انہوں نے تیار کیا, یوتھ کو آرگنائز کیا, یوتھ کو اٹھایا, جگایا, اور وہ ووٹر جو کبھی ووٹ نہیں ڈالتا تھا, وہ آپ نے پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم دیکھا کہ پہلی دفعہ وہ لوگ صبح 8 بجے لمبی قطاروں کے اندر نظر آئے جنہوں نے کبھی پہلے ووٹ نہیں ڈالا تھا. تو ایک بات تو میں یہ کرنی چاہتا ہوں کہ ہم ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن کوئی چیز کرنے نہیں جا رہے. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ ہمارا رائٹ ہے نا. جیسے سلمان غنی صاحب نے کہا کہ جلسہ کرنا پرامن ہے کہ جلوس کرنا, احتجاج کرنا, اس کی جو ٹائمنگ ہے, یعنی اس پر, یعنی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ بالکل, یعنی اس وقت جو آپریشن وہاں چل رہا ہے, کیا اس سے اس کا کوئی تعلق ہے وزیرستان میں؟ نہیں, اس سے اس کا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ہم اس آپریشن کو بھی سیکنڈ کر رہے ہیں, ہم اس آپریشن کے بھی ساتھ ہیں کھڑے, IDPs کے بھی ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپریشن کی وجہ سے یہ جو پاکستان کی جمہوریت پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اس ڈاکے کو ہم فراموش کر دیں اور لوگ ایک رگڈ الیکشن کے ذریعے, جعلی مینڈیٹ کے ذریعے اس کے اوپر بیٹھ جائیں. 2013 کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں جو ان کے اعتراضات ہیں, اس میں آپ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن نے غلطیاں کہاں کی؟ گڑبڑ کہاں ہوئی؟ اس میں ٹھیک ہے, اس میں غلطیاں اس لیے ہوئی ہے کہ بڑا مس مینجمنٹ ایسے ہوا کہ ہمارے جو ریٹرننگ آفیسران تھے انہوں نے پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے احکامات کو نظر انداز کیا. پہلی مرتبہ وہ اس لیے کہ ان کو پوری چیف جسٹس پاکستان کے اس وقت کی چیف جسٹس کی مکمل حمایت حاصل تھی, کہ انہوں نے اس کا باقاعدہ خطاب بھی کیا, خط بھی لکھے, اس کے تمام نظریں ان کو وہاں چلی گئی. جتنے بھی حکامات ان کو ریٹرننگ آفیسران کو دیے گئے تو انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پولنگ 4 بجے شروع ہو رہی ہے, کہیں 11 بجے ہو رہی ہے, تو اس سے پولنگ کا بھی صحیح ٹائم پر نہیں ہوئی. تو یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا, ہم اتنا عرصہ گزارا ہے اس میں, لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کی پولنگ صحیح وقت پہ نہیں ہوئی. اور ایک بات سب سے بڑی اہم بات یہ جاتی ہے کہ جو 4 حلقوں کی جو بات کر رہے ہیں اس میں ہمارے الیکشن ٹریبونل کا, میں اس لیے کہتا ہوں کہ اتنا قصور نہیں ہے, لیکن ہماری جو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس ہے انہوں نے اسٹے دینا شروع کر دیا. اصولی طور پر اسٹے نہیں دینا چاہیے, اسٹے جب دیں جب اس کا فیصلہ آ جائے, اور فیصلے کے خلاف حق پہنچتا ہے کہ ہائی کورٹ میں جائیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں. وقت ہوا ہے جی کمرشل بریک کا, اس کے بعد یہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیے دنیا میں. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب ساری گفتگو آپ نے سنی, اب میں آپ کے پاس آتا ہوں. ہماری تاریخ میں تو بہت ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ 77 کے الیکشن میں دھاندلی کا شور مچایا گیا, PNA کی تحریک چلی جو الیکشن کے حوالے سے تھی, بعد میں اس کو مذہبی رنگ دے دیا گیا اور مارشل لاء لگا جو 11 سال اور 2 مہینے تک ہمارے پہ مسلط رہا, نازل رہا, اور جس قسم کا وہ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھا وہ آپ جانتے ہیں, میں آپ کو کیا کہوں. لہذا یہ کہنا کہ اعتراضات کیے گئے الیکشن کے ریزلٹس پہ
وہ جو انڈر ڈیولپ سوسائٹیز ہیں ان میں ہمیشہ کوئی مطمئن نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ وہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے بھارت میں ابھی الیکشن ہوئے ہیں، بڑا امیزنگ، جن کو کوئی یہ کہہ دیتا ہے، کوئی نجومی کہہ دیتا ہے، کوئی طوطا وہ نکال لیتا ہے لفافہ کہ آپ الیکشن جیت جائیں گے، آپ وزیر اعظم بن جائیں گے، اگر نہ بنے تو ان کو یہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے۔ اچھا سیاستدان وہ ہوتا ہے، میں پچھلے 47 سال سے سیاسی تاریخ بھی پڑھا رہا ہوں پاکستان کی، یہ دونوں میرے شاگرد بیٹھے ہیں میرے ساتھ، اور میں جرنلسٹ بھی رہا ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے سیاستدان کی کہ اس کے پاس سینس آف ٹائمنگ ہونی چاہیے کہ کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے، کس وقت کیا بیان دینا ہے۔ اگر سینس آف ٹائمنگ نہیں ہوگی تو بہت سے مسائل اس کی جماعت کے لیے اور سیاستدان کے لیے پیدا ہو جائیں گے۔ ابھی تھوڑا سا حوالہ دیا آپ نے کہ دہشت گردوں کے خلاف مہم جاری ہے، فوج کی جنگ جاری ہے ہماری، ہم خانہ جنگی میں مبتلا ہیں، اور تمام دنیا کے ماہرین یہ کہتے ہیں، اسٹریٹجسٹ یہ کہتے ہیں فوج کے کہ کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی، فوج اکیلی جنگ نہیں جیتتی جب تک کہ سویلین پاپولیشن اس کا ساتھ نہ دے۔ تو اس کا ساتھ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ابھی یہ بھی فرما رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کہہ دیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے ہاں لانگ مارچ بھی بہت استعمال ہوتا ہے، زود ہضم میں آسان ہے۔ 13 سال کی لانگ مارچ کی تھی ماؤ زے تونگ نے، اور اس کے 2 بیٹے جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے اس لانگ مارچ کے دوران۔ ہمارے ہاں جو لوگ انقلاب کے نعرے لگا رہے ہیں لانگ مارچ کے، ان کے بیٹے جو ہیں وہ بیٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں، لوگ باہر گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مہدی حسن نے فرمایا کہ سیاستدان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ باتیں کرتے ہوئے یا کوئی اپنی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے ٹائمنگ دیکھے، ورنہ اس کی جو گفتگو ہے، اس کا کوئی بیان ہے، وہ خود اس کی پارٹی کے لیے جو ہے وہ ایک پرابلم بن جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیفینڈ دیٹ بیان۔ حال ہی میں بیان سامنے آیا، میں پولیس والوں کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا۔ اگر انہوں نے تحریک انصاف کارکنوں کو روکا 14 اگست کو تو میں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا۔ اب ظاہر ہے یہ کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے آپ اگر جو پولیس کا رویہ تھا تو پھانسی دے دیں انہیں۔ ایک سیکنڈ، یہ تبدیلی ہے آپ کی؟ ایک سیکنڈ، جو پولیس کا رویہ تھا یہاں ماڈل ٹاؤن کے سانیہ کے اندر جہاں بے گناہ لوگ مارے گئے، یہ تو طاہر القادری نے نہیں کہا کہ میں پھانسی دوں گا، آپ نے کہہ دیا۔ میں آپ سے یہ کہنے لگی ہوں، یہ جو بات کہی جاتی ہے وہ کوئی میرا خیال ہے پرسنلی از ناٹ گوئنگ ٹو کم اینڈ اسٹرینگولیٹ اینی ون، اٹ از ایکچولی این انڈیکیشن کہ اگر آپ لوگوں نے غلط کام کیا تو دے ول بی اپوزیشن۔ آج سے پہلے ہمیشہ تحریک انصاف کے جلسے جلوس ہمیشہ پیسفل رہے، کبھی آج تک نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہو، کوئی توڑ پھوڑ کی ہو، ہمیشہ خاموشی سے سب اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کے پھر جب ایوری بڈی ڈسپرسز، کوئی ہمارے ریکارڈ میں دیکھ لیں کہ کبھی کسی جلسے جلوس میں ہم نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہو، پتھراؤ کیا ہو، پولیس کے ساتھ لڑائی، کبھی نہیں ہوا۔ جب آپ اس طرح کا ایک سانحہ دیکھتے ہیں تو آپ یہ ضرور سوچتے ہیں کہ کل جب میں ایک لانگ مارچ اناؤنس کر رہا ہوں اور اس طرح کی پنجاب پولیس کا رویہ دیکھیے، جب اس طرح کی بات آتے ہیں، لیڈرز ہو آر اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف این آڈینس وچ ایکچولی ان کے پیچھے چلنے کو تیار ہے، ان کو ری ایشورنس ہونی چاہیے کہ میں تمہارا لیڈر یہاں سامنے کھڑا ہوں گا اینڈ آئی بی پرسنلی ریسپانسبل فار یور سیفٹی۔ دیٹ از واٹ واز امپورٹنٹ فرام دیٹ میسج دیٹ خان صاحب۔ میں کہیں سوچتا ہوں قائد اعظم بھی لیڈر تھے ظاہر ہے، تو میں اگر ان کو لیڈر کا پیمانہ بناؤں تو پھر ان کی تقریروں میں مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات انہوں نے انکریج کبھی کیا تھا، پولیس والوں کو مار دو، انگریزوں کو مار دو، کوئی بات ہوئی تھی؟ لیڈر کے سامنے آڈینس بیٹھی ہے، وہ آڈینس کو لیڈر مطلب لیڈر لیڈ کرتا ہے نا، یا آڈینس لیڈ کرتی ہے؟ وہ پیچھے لگ جاتا ہے۔ لیڈر تو لیڈ کرتا ہے نا، وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے تشدد کی طرف نہیں جانا۔ اینی وے، سلمان غنی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی 2 ادارے ڈسکس ہوئے ہیں، بات دھاندلی کی چونکہ ہو رہی ہے اور پاکستان کے مستقبل کو پتہ چلنا چاہیے کہ دھاندلی کی کس نے۔ دیکھیں،
عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، چیف جسٹس کی بحالی کے حوالے سے مین فائر ہوا تھا عمران خان سے، جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر افتخار چودھری بحال نہ ہوا تو اس کا اثر پاکستان پہ پڑے گا۔ اس کے بعد جسٹس فخر الدین جی ابراہیم آئے، میں نے انہیں ان کی تائید اور حمایت کرتے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں سے پاکستان کی فوج نے دھاندلی کی ہے، پاکستان کی عدلیہ نے دھاندلی کی ہے، یا عبوری حکومت نے دھاندلی کی ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی کرتا کون ہے؟ دھاندلی کرتا ہے وڈیرا، دھاندلی کرتا ہے سرمایہ دار، دھاندلی کرتا ہے گنڈا، اور وہ ساری جماعتوں کے اندر موجود ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئیں، اور اس الیکشن کے اندر آپ پیپلز پارٹی کی کارکردگی دیکھیں کہ ایک صوبے تک محدود ہو گئی، اور قمر صاحب اس کی تائید کریں گے کہ اس الیکشن کے اندر سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے ووٹ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی موجودگی سے زیادہ تھے۔ بات یہ کہ یہ انڈیویجولز نے کی ہے، اور انڈیویجولز کے جرم کو اگر آپ اداروں پہ لگائیں گے، ادارے پہلے پاکستان کے غیر مستحکم ہو رہے ہیں، ادارے آپ کے ٹارگٹ ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں لیڈرشپ کو بہت زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے، ابھی کل کی بات ہے، مسلم لیگ نون نے 68,000 ووٹ لیے تھے، یہ ماضی کی اپوزیشن تھی، اور اس سے زیادہ پریشر خود نواز شریف صاحب پہ تھا کہ آپ بھی باہر نکلیں آصف زرداری کے خلاف۔ انہوں نے کہا جی میں سسٹم کو غیر مستحکم نہیں کروں گا، 1.5 کروڑ ووٹ لیا ہے۔ جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب کا بیان ریکارڈ پہ ہے کہ نہ استعفے دیں گے اور نہ کسی کو حکومت گرانے کی اجازت دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی سیاست اپنی جگہ، میں بھی معترف ہوں کہ پاکستان کی نئی نسل کو انہوں نے اٹریکٹ کیا ہے، لہذا آج جب آپ کی فوج ایک بڑے آپریشن میں دہشت گردی کے خلاف سرگرم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد اور یکجہتی کا ثبوت دینا چاہیے۔ انیک ایک بات میں ضرور اور کروں گا کہ عمران خان نے ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا، انہوں نے 22 تاریخ کو اپنا جلسہ ملتوی کر دیا تھا۔ 17 جون کے واقعے نے تلخیوں کو بڑھایا ہے، اور پھر 27 جون کے جلسے میں انہوں نے لانگ مارچ کے آپشن کی بات کی ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر 22 تاریخ کو کا جلسہ اور 17 تاریخ کا واقعہ نہ ہوتا تو پھر شاید اس لانگ مارچ کے آپشن کی ضرورت نہ پڑتی۔ گفتگو جاری رہے گی، وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، دیکھتے رہیے دنیا۔ جی ویلکم بیک۔ اندلیس صاحبہ فرمائیے گا کہ ایک اعتراض یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ٹائمنگ دیکھیں، ٹائمنگ حکومت کا اعتراض ہے، میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اتنی بڑی جو انتخابی آپ کی ریلیز ہوتی ہیں، آپ کے یہ اسپانسرڈ ہوتا ہے، ظاہر ہے پیسہ لگتا ہے، اس میں بہت پیسہ لگتا ہے، تو یہ سارا پیسہ اس وقت یہاں پہ لگانے کے بہتر نہیں کہ آئی ڈی پیز کی مدد کی جائے؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ریلیز ہوتی ہیں حکومت کی، اس میں تو پٹواری خریدا جاتا ہے، اور قیمے والے نان پہ ہوتی ہے تو اس پہ بڑا پیسہ لگتا ہے۔ ہماری ریلیز میں تو آپ نے انٹرویوز خود جا کے لیے ہوئے ہیں کہ لوگ خود آتے ہیں، تو ایک بہت بڑا فرق ہے۔ دوسری بات آئی ڈی پیز کا، میری بات کمپلیٹ کر لیں آپ۔ یہ جو بینر لگتا ہے نا، وہ پیسے سے آتا ہے، اسپیکر پیسہ آتا ہے، اسٹیج پیسہ لگتا ہے، کرسیاں پیسہ لگتا ہے، ٹرانسپورٹ پیسہ لگتا ہے، پیٹرول پیسہ لگتا ہے۔ جس قسم کے پیسے کی بات آپ کر رہے ہیں نا، پرائیویٹ ہے، آپ کا ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے، میں یہ الزام نہیں لگا رہا، بالکل الزام نہیں لگا رہا۔ نہیں، ہم ان پولیٹیکل پارٹی سے اکنامک ایکٹیویٹی ہے، وہ اکنامک ایکٹیویٹی ایک طرف پہلے تو یہ نہیں گزارش ہے کہ شوکت خانہ ہاسپٹل بن رہا ہے چلے وہاں پہ، اب تو لیکن آئی ڈی پیز ہیں، یہ پیسہ یہاں پہ لگ جائے، تجویز دے رہا ہوں آپ کو، رد کر دیں اس کو، مرضی ہے۔ انیک میں اسی کو ایکسپلین کر رہی تھی، اگر آپ پورا سنیں۔ دوسری بات آئی ڈی پیز کی ہے، میرا خیال ہے جتنی زیادہ موبلائزیشن عمران خان کی ساری عمر گزر گئی فنڈ ریزنگ پہ اور سوشل ورک پہ، سب سے پہلے کون سا لیڈر گیا؟ عمران خان صاحب گئے، ابھی کہ ان کو انفارم بھی نہیں کیا گیا تھا کہ یہ آپریشن ہو رہا ہے۔ دوسری بات، سب سے زیادہ اس وقت موبلائزیشن، اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گی، والنٹیئرز کی، حکومت نے پشاور میں اے پی سی کی ساری پارٹیز کو بٹھایا، پورا پلان لے آؤٹ کیا گیا ہے۔ 10 لاکھ کی آبادی میں 5 لاکھ اوور نائٹ بندے آ گئے، اوور نائٹ، وداؤٹ کنسلٹیشن، وداؤٹ اسسمنٹ، آپ کے اوپر یہ ہے، اور ہم نے کہا ہم خود کریں گے، سارے مل کے کریں گے، اور آپ دیکھنا کہ بہت کچھ ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عراق میں اگر 10 سال وار چل رہی ہے اور ہر جگہ وہ چل رہی ہے اور جگہ چل رہی ہے تو باقی کام نہیں ہوں گے، مگر نظام دھاندلی کا ہے، پولیس اٹھ کے کام ہوں گے لیکن پروٹیسٹ اور لانگ مارچ نہیں ہوں گے۔ یہ بھی میں آپ کو ڈاکٹر کمپلیٹ آپ کو جاری رہنے چاہیے۔ نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور پیسفل کر رہے ہیں۔ آپ پروٹیسٹ اس دارالحکومت میں کر رہے ہیں، جس دن آپریشن ہوا اس کے 4 دن بعد حکومت نے خود آپریشن کیا،
یہاں ماڈل ٹاؤن میں، تب ان کو وار کا خیال نہیں آیا کہ انہوں نے کھول کے گولیاں ماری؟ انہوں نے تب وہ فوج کے ساتھ نہیں تھے جب انہوں نے 80 بندوں کو گولیاں ماری؟ ان کو خیال نہیں تھا کہ ہماری سڑکوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو آپ یہ بات کریں، ہم تو ایک جلسہ کر رہے ہیں، آرام سے جا کے لوگوں کا حق مانگ رہے ہیں، لوگوں کی حق کی آواز، اور وہ 80 بندوں کو آج تک FIR رجسٹر نہیں ہوئی۔ یہ نہیں ہے کہ اس پہ کھڑا ہو جائے۔ مجھے یہ بتائیں کہ وکٹری کے سائنس دے رہے ہیں رانا ثناء اللہ کمنگ آؤٹ آف دا کورٹ اینڈ سیئنگ کہ اس پہ کچھ نہیں ہونا، جو مرضی کر لو۔ گلو بٹ جو ہے وہ آپ کا وہ نہیں ہے کہ ریاستی دہشت گردی ہے، یہ سب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو خود ریاستی دہشت گردی کر رہی ہے، ادھر دہشت گرد کیا مار رہے ہیں؟ بی بی گلو بٹ کوئی ایک ہی تو نہیں ہے اس ملک میں۔ سمجھنے کی کوشش جو ہم شروع سے کر رہے تھے وہ ابھی تک، آپ کا فیوچر وٹ آر یو آسکنگ فار؟ وٹ ڈو یو وانٹ؟ آر یو آسکنگ فار مڈ ٹرم الیکشنز؟ آر یو آسکنگ فار چینج ود ان پارلیمنٹ؟ وٹ آر یو اپ ٹو؟ دیکھیے ناجی صاحب، بات یہ ہے 1.25 سال کی اس جدوجہد میں ہم یہی کہتے رہے ہیں کہ ہمیں آپ ریلیف دیں، ہمیں آپ انصاف دیں۔ اگر گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ یہ ٹربیونلز کے ذریعے جس طرح پاس میں ہوتا ہے کہ ٹرم پوری ہو جاتی ہے لیکن پٹیشنز کے فیصلے نہیں ہوتے، وہ ہم نہیں ہونے دیں گے، سیدھی سی بات۔ اس لیے کہ جب ہر فورم آپ نے اڈاپٹ کر لیا، میں کہوں گا یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ چیف جسٹس کے پاس اگر عمران خان جاتے ہیں، عمران خان بہت بڑے لیڈر ہیں، اس ملک کی سیکنڈ جو لارجسٹ پارٹی ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہاں پر چیف جسٹس کہتے ہیں جی 20-25 ہزار کیسز پڑے ہیں، یعنی عتیقہ اوڈو سے 2 بوتل شراب ملتی ہے تو سو موٹو کیس ہو جاتا ہے، لیکن یہ پاکستان کی جمہوریت کا مینڈیٹ چرایا جاتا ہے اور عدالتیں سوئی ہوئی ہیں، یعنی عدالتوں نے کیس ماری ہوئی ہے، انہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ جو پچھلے 1.25 سال سے تماشا بنی ہوئی ہے اور ہماری ہر چیز کو ہماری کمزوری پر معمول سمجھا جاتا ہے، ہم پرامن رہ کے ہم نے ہر فورم پہ دستک دی، اب جا کے یہ پارلیمانی کمیٹی بنا رہے ہیں الیکٹرل جو ریفارمز ہے اس کی، آج سے 6 ماہ پہلے کیوں نہیں بنائی؟ یہ عمران خان کے جلس و جلوس اور پریشر کا نتیجہ ہے کہ آج وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ پارلیمان کے اندر اس کو ایڈریس کیا جائے ان کی شکایت کو، ورنہ یہ لوگ تو سڑکوں پہ آ گئے۔ تو یہ انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ سارا بلگا اگر آپ پی ٹی آئی پہ یا اپوزیشن پہ ڈالیں گے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ حالات کو اس نہج پر لے جانے کی ذمہ دار خود حکمران ہے۔ محمود رشید صاحب، آپ کی ساری کی ساری گفتگو معاف کیجیے گا، صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ برا ہے، وہ برا ہے، وہ برا ہے، وہ برا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ ہم یہاں پہ اس لیے اکٹھے ہیں کہ ہم سمجھ سکے سنجیدگی سے آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ لائن آف ایکشن نہیں، یہ ہر ٹاک شو میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ یعنی فلاں ہو گیا۔ یہ پہلی بات، مسلم لیگ نون کا تو بندہ یہاں موجود نہیں ہے جو اپنی پارٹی کے، دیکھیں گزارش میری صرف اتنی ہے کہ میں سنجیدگی سے ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک یعنی 14 اگست کو آپ اکٹھے ہو گئے، حکومت آپ بالفرض گر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، آپ کو مل جاتا ہے اقتدار، آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ گفتگو جاری رہے گی، وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، دیکھتے رہیے دنیا۔ جی ویلکم بیک۔ جی محمود رشید صاحب، میں دوبارہ آپ سے سوال کرتا ہوں، بڑا واضح پرسائز، آپ کا الٹرنیٹو جو آپ چاہتے ہیں حکومت کو، یعنی ایک مثال ہمارے سامنے پختونخوا کی ہے جو آپ کے پاس حکومت ہے، وہاں پہ کیا ہے میں اس پہ نہیں جاتا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کورس آف ایکشن کیا ہے وداؤٹ بلیمنگ سم ون ہو از ناٹ پریزنٹ ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف۔ جی دیکھیے جی، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو میس لیول کے اوپر دھاندلی کے ذریعے لوگ اقتدار میں آئے ہیں، اسے قوم کے سامنے ایکسپوز کریں وداؤٹ سیئنگ کہ یہ ہوا وہ ہوا۔ پورے ملک میں دیکھ لیں آپ، 20 حلقے جو اب تک کھلے ہیں اس کے اندر بدترین دھاندلی پوری تمام پولیٹیکل پارٹیز ایڈمٹ کر چکی ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس پر منڈا ڈال کے مٹی ڈال دیں اور کہیں جی آگے سوچیں پیچھے کس نے کیا، کیوں کیا، اس کی ذمہ داری کا تعین ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ جو کہا نا کچھ انڈیویجولز نے کیا سلمان، میں اسے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ ایک پوری چین ہے یہ عدلیہ کے لوگوں کی، ریٹرننگ آفیسرز کی اور فیلڈ میں جو لوگ لگے ہوئے تھے، ان سب نے مل کے عوام کے اس مینڈیٹ کو چرایا، اور ہمارا یہ حق ہے بینگ اے پاکستانی کہ ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ اصل حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے لے کے آئیں۔ اصل حقائق کو چھپانے کے لیے 1.25 سال سے سارے لوگ پردہ ڈال رہے ہیں۔ کون لے کر آئے گا؟ آپ کا مطالبہ کس سے ہے؟ جی ہمارا مطالبہ اب گورنمنٹ سے ہے۔ اچھا، ہمارا مطالبہ ٹربیونل سے تھا، ہمارا مطالبہ عدالتوں سے تھا، نہیں ہوا۔ اب ہم عوام کی عدالت میں ہیں کہ جناب بتائیں 1.25 سال ہو گیا ہے
یہ دھاندلی زدہ جو حکومت ہے یہ اگر چاہتی ہے 4 سال اس طرح مکمل کر لیں، ہم نہیں ہونے دیں گے، اور یہ نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے، یہ نہیں ہونے اور ہم چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ننگی ہوں، اور اس کے بعد اس پورے سسٹم کو جو غلط دھاندلی کی پیداوار حکومتیں ہیں ان کو ڈسمس کیا جائے۔ کون کرے جی، کون کرے؟ استعفیٰ دیں گے۔ اچھا جی، ہم پبلک پریشر بلڈ اپ کریں۔ اچھا، تحریر اسکوائر کی طرح وہاں 10 لاکھ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو تحریر اسکوائر پہ آیا کون؟ تحریر اسکوائر کا بینیفیشری کون تھا؟ نہیں، وہ یہاں کوئی اور ہوگا، یہاں عوام ہوگی تحریر اسکوائر کا جو ہے نا بینیفیشری۔ ماضی میں مثال بتائیں، ماضی کی مثال بتائیں، ماضی کی مثال عوام کب بینیفیشری رہی ہے؟ نہیں، عوام کو بینیفیشری ہوں گے اس کے۔ پہلے مثال دینا مجھے، کس کی مثال؟ پاکستان کے ماضی میں اس طرح کی تحریکوں کا بینیفیشری عوام کب رہی؟ نہیں، ماضی میں کبھی اس طرح کی تحریک نہیں چلی۔ استعفا ہو جائے بالکل ہوگا۔ جی، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، میرا خیال ہے سب سے اہم چیز آپ سمجھنے کی کوشش یہ کریے کہ یہ ہماری جو احتجاج ہے یہ حالات بہتر کرنے کے لیے احتجاج ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ڈیموکریسی کو، کسی بھی ڈیموکریسی کو ریگنگ کے اوپر وہ پروان چڑھانے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی نہیں چڑھے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ صاف شفاف ریزلٹس ہوں ہمیشہ سے، اینڈ the thing is this is nothing new which is happening here. After all, پہلے بھی that is the reason for fear for everyone کہ this is something not new, we have seen in the past and we have witnessed to the results of these kind of۔ آپ دیکھیے there were times when people thought کہ جی mid term election ہوئی ہیں 2 دفعہ پہلے بھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے without the army taking over, it was done by the government themselves۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے اندر آپ کے سامنے اس وقت ایک اور دیکھیں پریزیڈنٹ کے پاس پاورز ہوا کرتی تھی ٹو ڈیزالو اسمبلی، وہ اس وقت نہیں ہے، جب وہ نہیں تھی تو پھر 12 اکتوبر ہو گیا۔ اچھا، اب میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ انڈر آل کنڈیشنز صرف اس بات پہ کہ یہ نہ ہو کہ فوج آ جائے، لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ نا، ہمیں فوج کا ڈر ہے نا کہ فوج آ جائے، وہ بات ہم نے شروع میں آپ سے کلیئر کر دی ہے۔ کسی حال پہ ہم کبھی فوج کو برداشت نہیں کریں گے، نہ فوج کو کبھی سپورٹ کریں گے کہ وہ کبھی حکومت لے۔ ہم لوگ ہمیشہ وی وڈ بی فار ڈیموکریٹک رائٹس، بٹ کیا اس ڈیموکریسی کے اندر ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم انصاف مانگیں اور میں سوچوں کہ بھئی یہ میری، کیونکہ میں نے ڈیموکریسی کو ڈریل نہیں کرنا، اس لیے مجھے کوئی شور نہیں مچانا چاہیے، مجھ سے زیادتی ہوئی، غلطی ہوئی، اگر جس نے غلطی کی ہے اس کی نشاندہی نہ کی جائے۔ آپ بتائیے ہاؤ ول یور الیکٹورل ریفارمز جن کے بارے میں الیکٹورل کمیٹی بنی ہے، ہاؤ ول دے امپروو دیم سیلز اگر ان کو یہ پتہ نہیں چلے گا سارا کچھ کہ کس طریقے سے دھاندلیاں ہوئی ہیں، کس طریقے سے ریگنگ ہوئی ہیں، کون سے ادارے انوالو تھے۔ آپ کا الیکشن کمیشن شوڈ بی ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ، صاف شفاف ہونا چاہیے، نو بڈی شوڈ بی انٹرفیئرنگ ان اٹ، دس از واٹ وی وانٹ۔ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ اچھا سلمان علی صاحب ایک عرصہ وہ آپ کو رپورٹنگ کرتے ہوئے، لیٹس امیجن دا سینیریو اینڈ یو آر دا وٹنس ٹو، وی آل آئی تھنک ایڈلٹس میچور انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ دارالحکومت ہے، امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا وہاں آنا، ہم فرض کرتے ہیں کہ لوگ آ گئے، پہنچ گئے، اب وہاں کوئی، یعنی اب یہ دارالحکومت ہے جہاں فیصلے ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی پنڈی ہے، اب یہاں جو فیصلے ہو رہے ہیں ایک آن گوئنگ وار آن ٹیرر ہے، اس کے اب وہ پیرالائز ہو گیا نظام، اسلام آباد اور پنڈی پیرالائز ہو گیا، یا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال وہاں چلی گئی، وہاں پہ ٹیررزم کوئی خدا نخواستہ ہو گیا، یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو گئی، تو پھر امن و امان کو بحال کرنے کے لیے فائنل اتھارٹی کون سی ہے؟ کون آئے گا؟ اور جو آئے گا وہ ان سے پوچھ کے آئے گا؟ دیکھیں انیک، میں 2 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جب بھی بڑی سیاسی تبدیلی آتی ہے، آپ 77 کی موومنٹ ہے، 99 کی موومنٹ ہے جن کا آپ تذکرہ کر رہے تھے محمود رشید صاحب سے، فوج کبھی پوچھ کے نہیں آتی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میرے استاد بھی بیٹھے ہیں کہ فوج لائبلٹی لے کے نہیں آیا کرتی، جب وہ رسک خود لیتے ہیں تو وہ پھر خود 10 سال پاکستان چلاتے ہیں، وہ سیاسی قوتوں کو ساتھ نہیں لیتے۔ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، آج پاکستانی فوج کو آپ طریقے سے لے آئے ہیں، آج صوبائی دارالحکومت 2 کمپنی فوج تو پہلے سے تعینات ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اور فوج پاکستان کی ہے، اور ایک کریڈٹ ہے پاکستان کی فوج کو کہ پاکستان کی فوج کی قیادت نے تاریخ سے سبق حاصل کیا ہے۔ جنرل کیانی نے، جنرل رحیل شریف نے، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے قومی اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ اقتدار میں نہیں آنا چاہتے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی سیاسی قیادت نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا۔ ابھی آپ مصر اور شام، میں آپ کو بتاؤں جو صورتحال بننے جا رہی ہے، خدا نہ کرے جہاں پر محمود رشید صاحب اٹک گئے تھے آپ کے سوال کے جواب میں، اگر یہ اس طرح کے مارچ ہوتے رہے تو مصر اور شام کی صورتحال پاکستان میں بھی بنے گی۔ قمر دلشاد صاحب، الیکشن کی انتخابی حلقوں کے حوالے سے جتنے یعنی گلے شکوے ان کے جائز ہیں، درست ہیں، تحریک انصاف کے آپ نے سنے،
کیا کیا جائے؟ ان کا حل کیا، شکایات دور کیسے ہو؟ نہیں، اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہوگی کہ الیکشن ٹریبونل کو آپ دے دیں ایک خاص پیریڈ، جیسے کہا کہ 3 مہینے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر تمام فیصلے جو الیکشن ٹریبونل میں زیر سماعت ہیں اس کا فیصلہ کر دیں. لیکن ہماری ہائی کورٹس کو بھی آپ کے ذریعے سے یہ پیغام جائے کہ کسی سلسلے میں بھی ان کو اسٹے نہ دیں، ان کو ریلیف نہ دیں جب تک الیکشن ٹریبونل کے فیصلے سامنے نہیں آ جاتے. انڈیا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب الیکشن شروع ہو جائے تو کسی عدالت میں کوئی چیلنج نہیں ہوتا جب تک کہ پورا نہ ہو. ہمارے ہاں بھی یہ ہونا چاہیے. اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ تمام پاور جو ہے ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ظاہراً تو بڑی پاور دی گئی ہے، لیکن وہ ریٹرننگ آفیسر کا محتاج ہوتا ہے. یہ ہمارا جو عوامی نمائندگی ایکٹ جو ہے سیکشن 7 اس کا ہے، جب اس کی ریٹرننگ آفیسر کی اپائنٹمنٹ ہو جائے تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے معاملے میں مداخلت کرنے کا مجاز ہی نہیں ہے. اس لیے اور باتیں یہ ہیں، ایک بڑی اہم بات کہ وہ اپنے نامینیشن پیپر کی وصولی سے لے کر حتمی رزلٹ جاری ہونے تک وہ ریٹرننگ آفیسر ہی تمام معاملوں میں اس سے اختیارات ہیں. اس لیے ہمارے جو 2013 کے جو انتخابات ہوئے وہ ریٹرننگ آفیسروں نے وہی اختیارات استعمال کیے جو انہیں دیے گئے تھے، چونکہ ان کے معاملے میں مداخلت کرنے کی کوئی قوت نہیں تھی. یہاں تک آپ دیکھیں ہوگا کہ ہمارے چیف جو ہیں جسٹس فخر ابراہیم وہ پولنگ اسٹیشن کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور پولنگ اسٹیشن کا عملہ نہیں پہنچا اور وہ 3 گھنٹے بیٹھے رہے اسٹول کے اوپر اور انہیں کوئی ایکشن نہیں لیا. آپ یعنی عمران خان کے بہت سپورٹرز کے طور پہ آپ جیسے لوگ سامنے آئے، کیا وجہ ہے کہ اب وہ تھوڑا شاکی کہہ لیجئے، نالاں کہہ لیجئے، حیرت زدہ کہہ لیجئے؟ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اسٹریٹجسٹ نہیں ہیں جو یہ پروگرام بنائیں کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے اور کون کرے گا. دوسرے یہ کہ وہ تبدیلی لائیں گے نوجوانوں کے تھرو. تبدیلی لانے کے لیے جب تک کوئی پروگرام نہ دیں انہیں، صرف جلسے جلوس سے تبدیلی نہیں آیا کرتی. میں آپ کو یہی بتانے لگی ہوں کہ بالکل ہے. اس پچھلے 1 سال کے اندر جو تبدیلی 2 شعبوں میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی. تیسری آ گئی ایجوکیشن کا مسئلہ. آپ ایجوکیشن کے مسئلے میں یہ کریے، ایک دفعہ پوچھئے جو آپ کے، میرا تو کیونکہ اپنا ڈرائیور ہری پور کا ہے اس لیے میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کوئی حالات میں تبدیلی آئی، تو اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب بڑی تبدیلی آئی ہے. میں کہ کی تبدیلی آئی ہے؟ اس نے کہا جی میرے بچیاں دا سکولوں یونیفارم بھی ملیا ہے جی، تو بیگ بھی تو کتاباں بھی. اور انہوں نے یہ بھی یہاں تک کہا کہ ہم نے پرائیویٹ سکولوں سے بچے اپنے اٹھا کے سرکاری سکولوں میں اس لیے ڈال رہے ہیں کہ سرکاری سکولوں میں اب اس وقت استانیاں اور استاد موجود ہوتے ہیں اور وہاں ایجوکیشن. میں احترام کرتا ہوں آپ کے جواب کا، لیکن ساتھ یہ بھی گزارش کروں کہ اگر آپ کے معلومات جو ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ آپ کا اپنا ڈرائیور ہے جس نے ظاہر آپ پاس نوکری کرنی ہے، وہ مرنا ہے اس میں، وہ کہے گا. ناجی صاحب، میرا خیال ہے ناجی صاحب بجائے آپ ریڈیکیول کرنے کے، لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ. یہاں آپ نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا. وقت ہوا ہے کہ مسلم بریک کے بعد گفتگو یہی سے شروع کریں گے. دیکھتے رہیے. اور یہ آپ یہ گیلپ کے سروے پہ جی ویلکم بیک. وقت ہوا ہے جی کہ آپ سے سوال لیے جائیں. جی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد سلیمان خان. جی جس طرح آرڈیننس پاس ہوا تو نہ انہوں نے اس کی حمایت کی اور نہ اس کی مخالفت کی، تو یہ وہاں پر قومی اسمبلی میں کیا مزے لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایسے ہی لیڈروں کے بارے میں کوشچن ہو گیا. جی ایک منٹ، ایک شعر سنانا چاہ رہا ہوں جی. کہ ایسے ہی لیڈروں کے بارے میں جو شاعر نے کہا ہے کہ قوم کے غم میں ڈنر کھاتا ہے حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ اس پہ یہ جو آرڈیننس پاس ہوا ہے اس میں کھل کے ہم نے اسے اپوز کیا تھا پہلے کہ یہ کسی طور پر بھی پاکستان کی جو جمہوری معاشرہ ہے اس کے اندر یہ مناسب نہیں ہے. ترمیم آپ نے دی تھی اس سے تحفظ پاکستان آرڈیننس میں، جو اس سے آرڈیننس کا حصہ ہے، اس کی اگر آپ تصدیق یا تردید کر دیں. لیکن انہوں نے مانی نہیں. میرا اندلیب صاحبہ سے سوال ہے کہ اگر ڈاکٹر طاہر القادری وہ بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کے لانگ مارچ کی حمایت کرتے ہیں اور وہ 20 لاکھ افراد آپ کے ساتھ لے کے اسلام آباد جاتے ہیں، تو پھر آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیا پلاننگ ہوگی؟ جی دیکھیے جی، ہمارا اپنا پلان ہے پچھلے 1.5 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور پوری میڈیا کی اور سارے لوگوں کی یہی باز گشت ہوتی ہے کہ جی یہ ان سے الائنس کر لیں گے، الائنس کر لیں گے، الائنس کر لیں گے. کلیئرلی عمران خان صاحب اور سارے اعلان ہمارا یہ ہے کہ یہ ہمارا لائے عمل ہے
یہاں ہم جانا چاہتے ہیں, ہماری یہ سیٹیں ہیں, ہمارے یہ اعتراضات ہیں, باقی پارٹیز اپنا لائے عمل کریں. اگر کوئی آنا چاہتا ہے, آپ آ کے میرے ادھر سڑکوں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, میں آپ کو روک نہیں سکتی. سر موجودہ حکومت گر جاتی ہے, واٹ نیکسٹ؟ اگر حکومت گرتی ہے, خود مستعفی ہو جاتی ہے اور ایک کیئر ٹیکر منیمم ایک پیریڈ کے لیے آئے جو فوری طور پر جو شکایات موجودہ انتخابی نظام سے ہیں ان کو ایڈریس کرے, الیکٹرل ریفارمز ہوں اور ایک مڈ ٹرم نیا الیکشن ہو جائے, بالکل ٹرانسپیرنٹ, شفاف, منصفانہ انتخاب جسے پوری قوم تسلیم کرے اور اس کے نتیجے میں جو بھی آئے حکومت اس کے حوالے کر دی جائے. ہم نے سنجیدگی سے کوشش کی کہ ہم سمجھنا چاہیں, لیکن میں اتنی ہی بے چارگی اور سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھ کچھ نہیں آیا. یہ ضرور پتا چلا ہے کہ جو اچھی باتیں ہیں تحریک انصاف کی وہ یہ ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی غیر آئینی یعنی اقدام کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جدوجہد آئینی ہے. اب یہ ٹائمنگ کے حوالے سے ان کے اپنے جواب ہیں, آپ نے سن لیا, فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے. یہ ضرور گزارش ہے کہ بہرحال یہ جمہوری ان حکمرانوں کو جتنی مرضی آپ برا بھلا کہیں, جیسا بھی کہیں, وہ ان کا سیاسی حق ہے, سب کا حق ہے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہاں پہ کوئی اور ایڈونچر کسی ان حالات کے نتیجے میں ہو گیا تو وہ آنے والے وہ حکمران جو شاید کسی سے پوچھ کر نہیں آئیں گے اتنی آزادیاں نہیں دیں گے آپ کو جلسوں کی اور سڑکوں پہ نکلنے کی, اور ان کا لہجہ جو ہے وہ منانے کا ہرگز نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. دیکھتے رہیے دنیا نیوز. تھینک یو.